جب میں پنجاب اسمبلی میں یہ پہلی دفعہ ریزروڈ سیٹس آئیں، آئی کم فرام اے جرنلسٹ بیک گراؤنڈ، آئی ایم این ایم فل ان انگلش لٹریچر، تو میرے لیے نا ویمن اور وائلنس واز اے ویری سینسٹیو سبجیکٹ فرام دا بگننگ. ملتان، پنڈی، لاہور، بہاولپور، ہمارے سروے کے اور رپورٹ کے مطابق ہمیں جو اندازہ ہوا کہ گاؤں کے گاؤں سود لیے جانے. اچھا، خاندان کے خاندان، لوگوں کی بچیاں اٹھا لی جاتی ہیں، زبردستی فورسڈ میرجز ہوتی ہے، آپ کے پراپرٹیز کو وہ ٹیک اوور کر لیتے ہیں، آپ کے لڑکے مار دیں گے. اب مجھے یہ بتائیں کہ آج کتنے سالوں کے بعد، کیا کتنے سال ہو گئے، 70+ ایئرس نا، آج بھی ہم غلامی کے نظام میں رکھا ہوا ہے. آج بھی پاکستان کی عوام کو کیڑے مکوڑے سمجھا جاتا ہے. کرش کر دیں جی، کتنا اور ڈالے بوجھ ان پہ، اور ٹیکس لگائیں، کریں گے یہ برداشت، ان کے پاس چوائس کیا ہے. دس از ہاؤ دے اسپیک، یو نو. آپ پیدا سود میں ہوتے ہو، ڈیٹ میں، آپ کی اولادیں مر جاتی ہیں، ڈیٹ میں مر جاتی ہیں. یہ کون سی اسلام میں اس کو آپ جسٹیفائی کیسے کریں گے کہ کسی کا لیا ہوا قرضہ کسی کے نے دینا ہے؟ ہمت کرو، سمجھو، پڑھو، پڑھاؤ، اس میسج کو لے کے جاؤ. زیادہ مشکل نہیں ہے، لیکن تھوڑی سی ڈیڈیکیشن چاہیے. اس کو سمجھو، اس سودی نظام کا زور کہاں پہ ہے، اس کو مارنا کا ہے. یہ وہ ڈریگن ہے جس کے دل میں اگر آپ نے اس ظلم کے نظام کو ختم کرنا ہے نا، تو اس کا دل کیپٹلزم ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم ٹو the 21st episode of Hulwa podcast, and today we have Dr. Humaira Shahid. یہ پوڈ کاسٹ میں پہلے ہی آپ کو ویورز کا mention دے دوں کہ یہ کافی ہیوی ہونے والا ہے، اینڈ کافی چیزیں اور کافی آپ کے جو آئیڈیاز ہیں وہ چیلنج ہونے والے ہیں اس پوڈ کاسٹ سے. تو آئی ووڈ ہوپ اینڈ آئی ووڈ ریکویسٹ آل آف یو کہ آپ اوپن مائنڈ سے آئیں اور تھوڑا سمجھنے کی کوشش کریں. آل دو اٹ وڈ بی ڈیفیکلٹ فار یو، کیونکہ کافی کانسیپٹس آپ کے جو چھیڑے ہوں گے تارے ہیں آپ کی، لیکن آئی ووڈ ریکویسٹ کہ آپ لوگ جو ہیں ایک اوپن مائنڈ سے اور ایک اوپن پرسپیکٹو سے اس کو ویو کریں. ڈاکٹر، آپ اپنا تعارف خود کروانا چاہیں تو دیٹ وڈ بی ویری نائس. ویل، ربا کی اور میری کہانی تو اس طرح ہے کہ میں جب پنجاب اسمبلی میں پہلی دفعہ نہیں، لیکن شخصیت کیا ہے؟ پہلے تو شخصیت پہ ہے نا. اسی میں آپ کو سمجھ آ جائے گی صحیح صحیح صحیح. کہ جب میں پنجاب اسمبلی میں یہ پہلی دفعہ ریزروڈ سیٹس آئیں، صحیح. تو آئی کم فرام اے جرنلسٹ بیک گراؤنڈ، آئی ایم این ایم فل ان انگلش لٹریچر. تو میرے لیے نا ویمن اور وائلنس واز اے ویری سینسٹیو سبجیکٹ فرام دا بگننگ. تو میں جب الیکٹ ہوئی تو پھر آپ کو پتہ ہی ہے پاکستان میں پولیٹیشینس کی عزت تو ہے نہیں. تو میری فیملی نے بڑا میرا مذاق اڑایا، انہوں نے کہا ہو تم تو ایم پی اے بن جاؤ گے بھائی، تو بےزتی ہو جائے گی. تو آئی واز ویری ینگ، آئی واز لائک آئی تھنک آئی واز 27-28 when I got elected. I was very young. تو میں پھر جب اسمبلی کا حصہ بنی تو میں نے اللہ تعالیٰ سے بڑی مطلب گہرائی سے دعا کی. میں نے کہا اللہ تعالیٰ آپ مجھے وہ کام دیں جو آپ کو سب سے زیادہ پسند ہے، جو سب سے زیادہ اہم ہے دین کے معاملات میں، اور جو کوئی نہیں کرنا چاہتا. صحیح. ابھی عجیب سی دعا تھی، مجھے خود نہیں سمجھ آئی میں نے کیا مانگ لیا، اور میں روز مانگتی تھی. کیونکہ مجھے نا جیسے جیسے پارلیمنٹ شروع ہوئی، میرا ایکسپوجر شروع ہوا، میں نے ریئلائز کر لیا کہ یہاں پہ کوئی کمپیٹنسی زیادہ نہیں ہے. یہاں پہ خاندانوں کا ڈومینیشن ہے، یہاں پہ کاسٹ، کریڈ، یو نو، سیکٹس کی پالیٹکس چلتی ہے. تو میں ایک پالیسی کا بندہ تھی، اور میں ایک اکیڈیمک بیک گراؤنڈ سے آئی تھی. تو میں تو یہ سوچ کے آئی تھی میں نے ایشوز پہ کام کرنا ہے. پھر میں نے ایسڈ اٹیکس، وانی، یہ جو ہیومن رائٹس وائلیشنز ہیں ڈفرینٹ کائنڈ کی، آنر کلنگس پہ بہت کام کیا. پھر میں نے اسٹوو کلنگس پہ بہت کام کیا. لیکن ایک دن میرے آفس میں، کیونکہ میں اس وقت اخبار کا بھی ایک ہماری فیملی کا ہی بزنس ہے، خبریں گروپ آف نیوز پیپرز، تو میں اس کا بھی حصہ تھی. تو میں ان کی ہیلپ لائن مینیج کرتی تھی. تو وہاں پہ میرے پاس 2 بچیاں آئیں، اور ان بچیوں نے آ کے کہا جی ہمیں اچھے گھروں کی لڑکیاں ہیں، اور ہمیں پروسٹیوشن پہ مجبور کیا گیا ہے کیونکہ ہمارے فیملیز نے پیسے لیے. صحیح. اب وہ منی لینڈنگ کا جب ایشو میرے سامنے، یہ سودی قرضے کون دیتے ہیں، کیا ان کی کنڈیشنز ہوتی ہیں، کس طرح خاندان تباہ ہوتے ہیں، وہ میرے لیے بہت شاکنگ تھا. تو میں نے اپنے رپورٹرز کے ساتھ پھر پوری میں نے کہا جی ہم اس پہ ایک انویسٹیگیشن رپورٹ کرتے ہیں.
جب میں نے ملتان، پنڈی، لاہور، بہاولپور ہر 4-5 ایریاز میں کروائی، اور ہمارے سروے کے اور رپورٹ کے مطابق ہمیں جو اندازہ ہوا کہ گاؤں کے گاؤں سود کے تلے، اچھا، خاندان کے خاندان، لوگوں کی بچیاں اٹھا لی جاتی ہیں، زبردستی فورسڈ میرجز ہوتی ہے، آپ کے پراپرٹیز کو وہ ٹیک اوور کر لیتے ہیں، آپ کے ایگریکلچر لینڈ کو کرتے ہیں، آپ کے لڑکے مار دیں گے. تو وہ تو جیسے ہی مور انفارمیشن اسٹارٹڈ کمنگ آئی ریئلائزڈ کہ منی لینڈنگ بزنس از لائک اے مافیا، اور یہ اسپانسر کرتا ہے گیمبلنگ کو، ویپنس، ڈرگس، پروسٹیٹیوشن. اب ان بچیوں کی کہانی کے پیچھے کھلنے سے اتنی کہانیاں آ گئی ہیں. کوئی گردے بیچ رہا ہے، کوئی بیٹی کے رشتہ دینے پہ فورسڈ ہے بوڑھے بندے کو. تو وہ کہانیاں ختم نہیں ہوئی. اور میرے اخبار کے دفتر ایک ویک میں، کیونکہ ہم نے ایڈورٹائز یہ کیا کہ جو افیکٹیز ہیں سود خوری نظام کے، وہ ہمارے کہ وہ ہم سے رابطہ کریں. تو میرے پاس 700 فیملیز ایک ہفتے کے اندر آئیں. 700 کیسز ادر دین ملتان میں ہمارے آفس میں کیا ہوا، اسلام آباد میں کیا ہوا، لاہور میں کیا. یہ صرف لاہور، ابھی 1% بھی نہیں. اور اتنی وہ خوفناک سٹوریز تھیں. تو اس کے بعد میں نے اپنے آپ سے وعدہ کیا، اور میں نے کہا اللہ سبحانہ تعالیٰ، یہ میں اس بیک گراؤنڈ سے نہیں تھی، آئی ہیڈ نو آئیڈیا. پھر میں نے جب لیگل ہسٹری کھولی تو مجھے پتہ چلا کہ سود کو تو کس طریقے سے لیجیٹمائز کیا گیا. پھر ایک آپ کا منی لینڈرز آرڈیننس جو پری پارٹیشن سے ہے وہ چل رہا ہے، جس نے ایک امبریلا دیا ہوا ہے ان منی لینڈرز کو، جو کہ 10% کے 20% اس میں الاؤڈ تھا اس لاء میں. آج وہ 400% کمپاؤنڈ انٹرسٹ چارج کر رہے ہیں، سود در سود در سود. تو پھر یہ ہوا کہ میں نے اس بل کو کے اوپر پبلک اوپینین کرنے کے بعد افیکٹیز کے ساتھ، اس کے بعد لائرز، لیجسلیٹرز، آئی ہیڈ ٹو ایجوکیٹ مائی سیلف. اینڈ دین اس بل کو کیا کہتے ہیں لکھنے میں اتنا پرابلم تھا، صحیح، کیونکہ وہ ایک ٹیکنیکل لینگویج ہے، وہ کسی اور لاء کے ساتھ اس کا کلیش نہ ہو. تو آپ کو پتہ ہے کہ بیوروکریٹس کے بغیر ہوتا نہیں. وہ بھی شکر اللہ نے اینڈ میں مجھے دے دیے، ورنہ مجھے ٹیکنیکلٹیز میں پھنسا دینا تھا. پھر جب میں نے اس کو پنجاب اسمبلی میں موو کیا تو اس کا بہت ریئیکشن تھا. تو مجھے سب سے پہلے کہا گیا ہو آر یو اینڈ وائی ڈو یو میک سو مچ نوائز. صحیح، آپ کا یہ کام نہیں ہے. میں نے کہا جی آئی ایم اے لیجسلیٹر، یہ میرا ہی کام ہے. تو پھر مجھے کہا گیا کہ فسکل پالیسی کو آپ ٹچ نہ کریں. صحیح. میں نے کہا نہیں، آئی تھنک دیر از اے کائنڈ آف اے بامب ان مائی ہینڈ اینڈ ایوری بڈی از ریئیکٹنگ. بیوروکریسی الگ ریئیکٹ کر رہی ہے، چیف منسٹر الگ ریئیکٹ کر رہا ہے، میری پولیٹیکل پارٹی ریئیکٹ کر رہی ہے. لوگ کہہ رہے ہیں اس کو آپ چھوڑ دیں، اس کو آپ چھوڑ دیں. صحیح. اس وقت مجھے سمجھ نہیں تھی کہ یہ کتنا بڑا ایشو ہے. اچھا جی، بل میں نے موو کر دیا. میں نے نجی سود خوری کو کہا کہ اس کو حرام قرار دیا جائے بیکاز آف دی انجنکشنز آف قرآن اینڈ دا اسکرپچرز اینڈ دا فک. اٹس ناٹ الاؤڈ. دوسرا یہ ہے کہ اس کرائم کو نان کمپاؤنڈیبل، نان بیلیبل کر دیا جائے، 10 سال قید، 5 لاکھ جرمانہ. اٹ واز اے ویری ٹف لا. اب اس کے بعد ایک لیگل وار شروع ہو گئی کہ انہوں نے کس طرح میرے بل کو کھڈے لگانا ہے اور کمیٹی میں پہنچانا ہے اور اس کو وہاں پہ کل کر دینا ہے. ٹھیک ہے. اور آپ یقین مانے 5 سال میں سے 4 سال میں اس بل پہ ہی لڑتی رہی. صحیح. اس کی مجھے پرائز بھی پے کرنی پڑی کیونکہ میں آئی واز ناٹ گڈ ان دی آئیز آف دا پیپل ہو آر دا ڈیسیژن میکرز آف پاکستان. مجھے نہیں پتہ تھا کہ ربا اور سود کے اوپر کسی پارلیمنٹ میں ڈبیٹ الاؤڈ نہیں ہے. ناٹ اونلی پاکستان، اینی ویئر ان دا ورلڈ. اچھا. یو کین ناٹ ٹاک اباؤٹ یوزری. مجھے نہیں پتا تھا کہ ایک بھی لا نہیں ہے جو یوزری کو یعنی سود خوری کو پروہیبٹ کرتا ہو ورلڈ وائڈ. یہ مجھے بعد میں پتہ چلا. تو اور دوسرا مجھے نہیں پتا تھا کہ ربا کی جو پٹیشن موو ہوئی تھی فیڈرل شریعہ کورٹ میں، اس کا فیصلہ آیا جس میں آپ کے کورٹ نے کہا کہ یہ نجی سودی نظام جو ہے نا گورنمنٹ کے لیول، فائنینشیل لیول پہ ختم ہو جانا چاہیے پاکستان میں. صحیح. اور انہوں نے ایک ٹرانزیشن ٹائم دیا. بینکس کے ساتھ مل کے اور حکومتیں اس وقت کی شامل ہیں، انہوں نے اس کو ریویو میں ڈال دیا. ٹھیک ہے. اس کو چیلنج کر دیا. اور یہ کوئی سیٹلمنٹ ہوئی تھی بٹوین دی
people who are the stakeholders of Islam in Pakistan, and obviously they are the ulamas, and the people who make the decisions, which is probably the government or the deep state, کہ اگلے 10 سال تک سود کے اوپر بات نہیں ہوگی. دس اسکیل ول کہ اس کو ہم ریویو میں ڈال رہے ہیں, اس کو ہم کھڈے لگا رہے ہیں, اس کے اوپر نہ فیصلہ آئے گا اور اس کو ہم نے پینڈنگ رکھنا ہے. سو دس ایشو واز پینڈنگ. تو جب میں نے اس کے اوپر بات کی تو میں جب ریپیل, جس لا کی میں ریپیل مانگ رہی تھی, وہ تو ایک پنڈوراز باکس تھا, کیونکہ وہ تو پورے سودی نظام کی بات ہو رہی ہے اس میں. وہ تو 4 ڈفرینٹ لاز ہیں آپ کے جو پروینشل لاز ہیں جو سود کو پروٹیکٹ کرتے ہیں, پھر آپ کا فیڈرل لا ہے, پھر ربا کی پٹیشن ہے. مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ ایک پنڈوراز باکس کھل جانا ہے, لیکن مجھے یہ سمجھ آ گئی کہ یہ بہت اہم ہے. صحیح. اور میں نے کہا کہ جی میں اس پہ پیچھے نہیں ہوں گی. ٹھیک ہو گیا. اس میں آئی ہیڈ ٹو گو تھرو انٹیمیڈیشن, آئی واز بلیڈ, آئی واز ٹولڈ کہ آپ کا پولیٹیکل کریئر ختم ہو جائے گا. میں نے کہا جی ہو جائے. صحیح. میں نے اس ایشو کو نہیں چھوڑنا. مجھے یہ سمجھ آ گئی کہ, اور ان 2-3 سالوں میں جتنا اللہ تعالیٰ کی ذات نے مجھے انسائٹ اور ایکسپوجر دیا کہ کس طرح یہ بینکنگ سسٹم کا جو سود ہے, یہ دیز آر دا ڈیسیجن میکرز آف دا ورلڈ. ہر ملک میں اگر آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اس ملک میں حکومت کس کی ہے, تو آپ نے یہ دیکھنا, آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ آپ کے بینکس کس نے خریدے ہوئے ہیں. ہو آر دی اونرز آف دا بینک آر دا رولرز آف دیٹ کنٹری. 4 سال لگے, اللہ تعالیٰ نے پھر مجھے بڑی کامیابی دی, اور وہ کامیابی اللہ تعالیٰ کی ہے کیونکہ وہ بل بہت مشکل سے پاس ہوا. صحیح. اور وہ ایک میریکل ہے. اس کے اوپر میں نے کتاب لکھی ہوئی ہے, میں نے ایک ویسٹرن آڈینس کے لیے, لیکن انگلش میں ہے, لیکن وہ ایک کتاب میری بل کی کہانی ہے. صحیح. کہ کیا جب ایک ہمارے ملک میں ہمیشہ پولیٹیشین کو گندا کیا جاتا ہے کہ پولیٹیشین کام نہیں کرتا, اس کو آتا نہیں کچھ, لیکن جو پولیٹیشین کام کرنا چاہتا ہے اس کا یہ حشر کیا کرتا ہے. اور اس لیگل سسٹم کے اندر آپ نے کوئی کس طرح آپ کو بیوروکریسی جو ہے نا اتنے ہرڈلز کریٹ کرے گی, اتنی اینٹی ڈیولپمنٹ ہے, اینٹی پروگریس آپ کی بیوروکریسی ہے. اور ہمیشہ سے دیکھیے پولیٹیشین آتا ہے جاتا ہے اور وہ لوگوں کے آگے جواب دہ ہے, اس کی اکاؤنٹیبلٹی سونر اور لیٹر ہونی ہوتی ہے, اس نے لوگوں کے کٹہروں میں کھڑا ہونا ہوتا ہے. جس کی نہیں ہوتی نا وہ یہ ہے کہ آپ کی جو اسٹیبلشمنٹ کی انسٹیٹیوشنس ہیں ان کی کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے, آپ کی جوڈیشری کی کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے, اور آپ کی بیوروکریسی کی تو کوئی اکاؤنٹیبلٹی ہے ہی نہیں. اور یہ وہ 3 پلرز ہیں جس میں آنیسٹی, سنسیریٹی اور ٹرانسپیرنسی اور جو باقی محب الوطن ہوں گے تو آپ کا ملک چل جاتا ہے, پولیٹیشنوں کے بغیر بھی چل جاتا ہے. لیکن جب آپ کے یہ والے پلرز کرپٹ ہو جائیں جو کہ لانگ ٹرم پالیسیز کو سسٹین کرتے ہیں, تو وہ پھر آپ کا ملک نہیں بن سکتا. آپ مجھے یہ بتائیں کہ آج کتنے سالوں کے بعد, کیا کتنے سال ہو گئے, 70+ ایئرس نا آف آر انڈیپینڈنس, آج بھی ہم غلام ہیں, آج بھی ہم غلامی کے نظام میں رکھا ہوا ہے, آج بھی پاکستان کی عوام کو کیڑے مکوڑے سمجھا جاتا ہے. کرش کر دیں جی, کتنا اور ڈالیں بوجھ ان پہ, اور ٹیکس لگائیں, کریں گے یہ برداشت, ان کے پاس چوائس کیا ہے. دس از ہاؤ دے اسپیک, یو نو. اینڈ پاکستان ایک اکنامکلی ہائی جیکٹ ہے, لائک آل دا کنٹریز جو 1950s میں 1960s میں, آپ کا مڈل ایسٹ بھی ہائی جیکٹ ہے, کیونکہ آپ کو انڈیپینڈنس دی گئی آن دی کنڈیشن دیٹ یو ہیو ٹو امبریس اے کانسٹیٹیوشن, کانسٹیٹیوشنلزم. اس کانسٹیٹیوشنلزم کے اندر ہی آپ کے کیپٹلزم کو فکس کر دیا گیا. دا فارمولا ٹو رن دا گورمنٹس, the formula to run the policies, the formula to make the structure of power is based on capitalism. آپ مجھے دنیا کا کون سا کانسٹیٹیوشن ہے جو لیگل ٹینڈر کو حرام قرار دے, یعنی لیگل ٹینڈر آپ کو ڈکٹیٹ کیا جاتا ہے کہ آپ نے پیپر کرنسی استعمال کرنی ہے. صحیح. کون سا آپ کا کانسٹیٹیوشن ہے جو آپ کو نیشنل ڈیٹ چیلنج نہیں کرنے دیتا. آپ پیدا سود میں ہوتے ہو, ڈیٹ میں آپ کی اولادیں مر جاتی ہیں, ڈیٹ میں مر جاتی ہیں. یہ کون سی اسلام میں اس کو آپ جسٹیفائی کیسے کریں گے کہ کسی کا لیا ہوا قرضہ کسی کے نے دینا ہے. لیتے کرپٹ پولیٹیشینس ہیں اور ان کی اگلی 10 جنریشنز نہیں دینی, یہ آپ جسٹیفائی کیسے کرتے ہیں؟ کیونکہ کیپٹلزم ایک ڈیٹ ریڈن ماڈل ہے, وہ ڈیٹ پہ چلتا ہے.
جتنے آپ ڈیٹ میں ہیں اتنا وہ آپ کو کنٹرول کر سکتے ہیں, اتنا ان کے لیے فائدہ ہے. یہ کریڈٹ اور ڈیٹ کی اکانومی ہے, یہ آپ کو انہیرٹ کیا آپ نے, آپ کے فریڈم کے نام پہ آپ کو یہ پیکج پکڑایا گیا. آپ اسٹیٹ بینک بنائیں, آپ کا نیشنل ڈیٹ ہوگا, یہ آپ کا لیگل ٹینڈر ہے. میں اس کانسٹیٹیوشن کو ماننے کو تیار نہیں ہوں جس میں یہ 3 شکے ہوں, کیونکہ یہ تینوں شکے قرآن اور ہمارے دین کے خلاف ہیں. اچھا, کہنے کو تو جی سوورینٹی آف اللہ سبحانہ تعالیٰ اینڈ فالوز دا سنہ آپ کے پہلے پیج پہ لکھا ہے, اینڈ میں آپ کو کھول کے دکھا دوں کتنی چیزیں قرآن اور سنہ کے کانٹرری ہیں. اور پھر آپ جو لاز اللہ کے بنائے گئے ہیں آپ نے اپنے لاز اس کے اوپر کیسے رکھ دیے؟ پھر آپ اپنے آپ کو یا تو کافر سیکولر کہہ دیں, آپ اپنے آپ کو اسلامک ریپبلک کیسے کہتے ہیں؟ اور یہ ڈائلیما صرف پاکستان کا نہیں ہے, ایجپٹ کا بھی ہے, یہ سعودی عربیہ کا بھی ہے. دیکھیں نا, سودی نظام, مڈل ایسٹ کے پیسے تو ڈالر میں رکھے گئے ہیں نا, انہیں کے بینکوں میں رکھے گئے ہیں. وی ایوری ٹائم دے ڈو سم تھنگ دے سیل, دیٹس وائی اٹس کالڈ پیٹرو ڈالر, بیکاز دے ہوز ایکچولی کس کو فائدہ ہوتا ہے اس میں؟ انہیں کو. ہم یہاں پہ امریکہ کے جھنڈے جلاتے ہیں, امریکن ڈالر جلائیں نا, پاور تو ان کی ڈالر میں ہے, دے ڈونٹ کیئر. آپ جھنڈے جلاتے ہیں, آپ پتلے جلاتے ہیں, ان کو کیا فرق پڑتا ہے؟ آپ کو انہوں نے ایک معاشی نظام دیا جس میں آپ ان کے غلام ہیں, آپ ان کی کرنسی استعمال کریں گے, آپ کی کرنسی کی کوئی ویلیو نہیں, کیونکہ وہ پیگ اس کے ساتھ ہوئی ہے. آپ کا گولڈ اور سلور وہ لے گئے تھے جب وار آف میوٹنی ہوئی اور دے ٹک اوور سب. آپ کو پتہ ہے کتنے سال لگے ان کو پلنڈرنگ کرنے میں؟ واٹ ور دا اسٹیٹسٹکس, کتنے ہم امیر قوم تھے. صرف ہندوستان کا جی ڈی پی 25% آف دا ورلڈ تھا, ہم اتنے امیر تھے. وہاں سے بنگال کے فیمنس پہ ہم کیسے پہنچے؟ کتنی پلنڈرنگ ہوئی. اتنی خوبصورت بک ہے انگلوریس وار, ہاں جی, اور اس میں آپ کو اسٹیٹسٹکس بھی ملتے ہیں اور بھی کچھ بکس ہیں, لیکن وہ کیا پلنڈر کیا گیا. آپ کا سب سے پہلے وہ گولڈ اور سلور لے گئے, آپ کو دے دیا گیا پیپر منی, آپ کے مولویوں سے فتوے لیے گئے, جنہوں نے ریزسٹ, بڑے اچھے عالم بھی تھے, اور جنہوں نے ریزسٹ کیا ان کو توپوں سے اڑا دیا گیا. آج آپ کی ہسٹری میں نام بھی نہیں ہے ان کے. جو کمپرومائز تھے وہ سارے وہاں پہ آج آپ کے وہ لیڈرز ہیں, انہیں کی اولادیں آپ کے اوپر حکومت کر رہی ہیں. کہانی تو وہی ہے, یہی کہانی ایجپٹ کی ہے, یہی کہانی باقی مسلمان ملکوں کی ہے. تو کہانی تو پاکستان کی کوئی نہیں ہے. آپ لینڈ آف دا پیور اینڈ وی آر ابو. آپ سودی نظام میں پیدا ہوئے, آپ کو پیدا ہی نہیں سودی نظام کی کنڈیشن پہ کیا گیا. آج بھی آپ اکنامکلی ان کے غلام ہیں. یو آر ناٹ اکنامکلی فری, یو ور نیور فری. دیکھیں میرے 10 سال گزارے پارلیمنٹ میں, میں ہر دروازے پہ گئی یہ پیغام لے کے کہ غلامی سے نکلنا تو نظام بدلتے, اور وہ کہتے تھے جو مرضی لے لیں, نظام بدلنے کی بات نہ کریں آپ. آج خان کو جو لٹکایا گیا ہوا ہے نا, وہ نظام کو چیلنج کر رہا ہے. یہ نظام کے تو پروٹیکٹرز ہیں, آپ کی جوڈیشری بھی, تو آپ کی بیوروکریسی بھی, آپ کے پالیسی میکرز بھی, آپ کے لانگ ٹرم گارنٹرز بھی. they know that. آپ جو مرضی کر لو, آپ نے غریب تر غریب ہونا ہے. there's no way out because you are in a rigged system. آپ کی سسٹم ہی ریگڈ ہے, اس کے رولز ہی ریگڈ ہیں. ایک پارٹی کو سپورٹ کرتے ہیں اور آپ کی جو ڈسکرپنسی بٹوین دا رچ اینڈ دا پور ہے وہ ویسی ہی رہنی ہے. یو ہیو نو وے انٹل یو بریک دا سسٹم. واو, اچھا, یہ جو ساری آپ نے باتیں کی ہیں, الاٹ آف ریئلٹی چیکس آپ نے دیے ہیں, کافی زیادہ ریئلٹی چیکس دیے ہیں, اور آپ نے جو ہے نا کافی پیچیدہ ریئلٹیز کو کھولا ہے. کچھ سلوشن ہے آپ کے پاس؟ مطلب سارا کچھ ٹھیک ہے, ہو گیا اور خرابی بھی ہو گئی, لیکن ابھی ہم لوگ کیا کریں, یہ جنریشن یا اگلی جنریشن اس سے کیسے نکلے؟ واٹ سلوشنز ڈو یو ہیو؟ دیکھیں یہ تو اسلامک امہ کی بات کر رہے ہیں نا, انڈیویجول تو نہیں ہے یہ, انڈیویجول. پہلے تو آپ یہ سمجھیں کہ ربا جو ہے وہ کس کے خلاف جنگ ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میرے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ ہے. ٹھیک ہے, اب اللہ کے ساتھ جس کی جنگ ہوگی اس میں کون جیتے گا؟ جیت جائے گا کہ جیت چکے ہیں اللہ تعالیٰ, جیت چکے ہیں نا. بیکاز
ٹائم اسپیس اور ڈسٹینس تو ہماری پرسیپشن ہے نا, جو کیا کہتے ہیں ان دا ورلڈ آف حقیقہ, ان دا ورلڈ آف ریالٹیز, اللہ ہیز آلریڈی ون. ناؤ وی آر انڈر اے ڈارک میجک اسپیل. ٹھیک ہے نا, ہر چیز کا اسپیل ہے. انہوں نے کیپٹلزم کو اس طرح کر کے بیچتے ہیں, یا آپ کو پیپر دکھاتے ہیں اور آپ اس کو منی سمجھتے ہو. آپ سو ہوا یہ ہے کہ وی ہیو ایٹریبیوٹیڈ پاور ٹو تھنگس دیٹ ڈونٹ ہیو پاور. پہلی بات تو یہ سمجھے لا حول ولا قوت الا باللہ. اس کا مطلب کیا ہے کہ شر اور خیر اللہ سے آتے ہیں, اللہ کے علاوہ کوئی قوت نہیں ہے. ہم سمجھتے ہیں, ہم نے یہ بائی کر لی ہے ویسٹرن فلسفی کہ ڈوئلزم ہے, گڈ اور ایول کی وار ہے, ڈارکنیس اور لائٹ کی وار ہے. نو, دیر آر نو ٹو فورسز ان دا ورلڈ, دیر از اونلی ون فورس اینڈ دیٹ از اللہ سبحانہ تعالیٰ. لا حول ولا قوت الا باللہ, نو قوت ایکسپٹ اللہ. سو واٹ از ڈارکنیس اینڈ لائٹ؟ لائٹ از اللہ سبحانہ تعالیٰ اینڈ ڈارکنیس از ایبسنس آف لائٹ. ڈارکنیس از ایبسنس آف اللہ. سو جہاں پہ اللہ نے مینیفیسٹ نہیں کیا, شائن نہیں کیا, جہاں پہ اللہ کی پریزنس نہیں ہے, وہ ڈارک ہے. سو ایول کا جو کانسیپٹ ہے نا, ایول از ایبسنس آف گڈنس. ایول از نو فورس ان اٹ سیلف. شیطان جی, ہر بندہ کہتا ہے جی تو اتنی پاور ہے. پاور آپ کے دماغوں میں ہے اور دل میں ہے, اور آپ نے ایٹریبیوٹ, جس دن آپ رب کو بڑا مانیں گے, when you will understand that he is in charge and he is powerful, اس دن آپ کے بت ٹوٹیں گے, اس دن آپ کے خوف ٹوٹیں گے. پھر آپ کو سمجھ آئے گی کہ یہ جس کو آپ سمجھتے ہیں جی بینکنگ اسٹیبلش, یہ تو آپس میں ہی لڑتے رہتے ہیں, ان کا نظام اتنا کمزور ہے, لیکن آپ کو بدھو بنانے پہ آپ سوئے رہیں گے تو وہ مضبوط رہیں گے, آپ جاگ جائیں گے وہ ریت کی طرح بیٹھ جائیں گے. ربا کا نظام جو ہے, اللہ تعالیٰ نے ربا کے اندر ہی اس کی بربادی لکھی ہوئی ہے. کیسے؟ کیونکہ ربا کے نظام کو آپ ایک حد تک اسٹریچ کر سکتے ہیں. انہوں نے اتنا اسٹریچ کیا ہے اس ڈیٹ اور کریڈٹ بیسڈ اکانومی اور اسپیکولیٹو اکانومی کو کہ وہ سسٹینیبل نہیں ہے. وہ اب اس وقت دنیا میں دو کیمپ ہیں, ایک ویسٹ اور یورپ کا کیپٹلزم جس کی ریپڈلی ڈکلائن ہو رہا ہے, ان کو بھی سمجھ آ رہی ہے. دوسری طرف آپ کا چائنیز ماڈل ہے سوشلزم, جس کو وہ کہتے ہیں چائنیز سوشلزم وتھ چائنیز کیریکٹرسٹکس. ٹھیک ہے, وہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی ہم یورپ کو اور ایشیا کو کنیکٹ کریں گے لینڈ روٹ سے, یعنی ہم سلک روٹ واپس لائیں گے. اب یہ بہت سمجھنے والی چیز ہے. سلک روٹ کس لیے بنا تھا ہسٹری میں؟ تجارت کے لیے. اسلام کا کیا نظام ہے؟ تجارت. اللہ نے کہا 9th 10th آف دا رزق کمز فرام تجارہ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا پروفیشن تھا؟ قرات کرتے تھے, تاجر تھے. سو رزق آپ کا لکھا ہی تجارت میں ہوا ہے. آپ کو آج تجارت ہی تو نہیں کرنے دیتے. ایک اسمال انٹرپرینور ایک بزنس کھول لے تو وہ مقروض ہو کے ختم ہو جائے گا, کیونکہ آپ کی بگ کارپوریشنز ول ٹیک اوور. تو تجارت ہی تو نہیں کرنے دے رہے. دوسرا, آپ کو فیک منی, آپ کا گولڈ سلور لے لیا. آپ نے اگر سودی نظام کو ختم کرنا ہے تو 3 کام کرنے. پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو سی پیک ہے, یہ جو سلک روٹ ہے, یہ بہت ضروری ہے, کیونکہ روٹس کے بغیر تجارت نہیں ہوگی. کارواز نہیں جاتے, ایک جگہ سے آپ ٹریڈنگ کرتے ہیں, اس کا ایک پورا سسٹم ہے. چائنیز آج کیوں کامیاب ہو رہے ہیں؟ اس لیے نہیں کہ وہ بہت انٹیلیجنٹ ہے. دے وینٹ بیک ٹو دا ہسٹری آف دا سلک روٹ اینڈ دے آر برنگنگ بیک دا وزڈم آف دیٹ ٹریڈنگ روٹس. ان کو سمجھ آ گئی ہے کہ 120 ملکوں کی کنیکٹیوٹی تھرو لینڈ اینڈ سی اینڈ ٹریڈنگ از گوئنگ ٹو گیو دیم میسو انفلوئنس. اور جب آپ 120 ملکوں کی اکانومیز چائنا کے ساتھ مرج ہو جاتی ہیں تو چائنا کو آپ ڈسٹروائے نہیں کر سکتے, بیکاز نو بڈی کین ڈسٹروائے اینی ون. It's another vision of Xi Jinping. اگر آپ اس کو فالو کرتے ہیں, جو چائنیز ہیں جب وہ کہتے ہیں جی ہم بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو BRI جس کو وہ کہتے ہیں, وہ کیا واپس لا رہے ہیں؟ وہ آپ کی صدیوں کی جو وزڈم ہے سلک روٹ کی, جس کی پرفیکشن آف ٹریڈنگ کس نے کی؟ اسلامک سویلائزیشن, بغداد, اصفہان, تہران, لاہور, دلی, اتنے بڑے بڑے ہبس تجارت کے کیسے تھے؟ تو اگر آپ نے سودی نظام کو ختم کرنا ہے
سب سے پہلے آپ کو تجارت واپس لانی پڑے گی, آپ کو ٹریڈنگ اکانومیز لانی پڑیں گی واپس. ٹریڈنگ اکانومیز کا بہت بڑا حصہ ہے جو سوق ہوتا تھا پبلک مارکیٹ, اور یہ پبلک مارکیٹ آپ کے شاپنگ مالز نہیں ہیں, یہ وہ کھلے کھلے میدان تھے جہاں پہ ہر بندہ ٹریڈنگ کر سکتا تھا. اور آج اگر کوئی کر رہا ہے تو چائنیز ہی واپس لے کے آئے ہیں. صحیح. چائنیز میں ییوو اس کا شہر کا نام ہے, چھوٹا سا شہر تھا جہاں پہ انہوں نے اس کو ٹریڈنگ سٹی بنانے کی کوشش کی. آج اس مارکیٹ کی 9 ڈسٹرکٹس ہیں, ایک طرف الیکٹرانکس کی, اور اٹ از دا بگیسٹ ہب ٹو گو اینڈ ٹریڈ کموڈیٹیز. آپ یو مارکیٹ جو ہے اس کا ہے YIWU, یو مارکیٹ ٹائپ کریں اور اس کا سائز دیکھیے گا. اور ابھی میں ایسے کہوں گی کہ اس کی جو فلاسفی ہے وہ 70% اسلامک ہے, لیکن ان کو کہاں سے یہ ماڈل ملے؟ وہ بھی تو اپنی ہسٹری سے نا چھوٹے چھوٹے پیسز ٹوگیدر کر کے وہ ماڈل ریکریٹ کر رہے ہیں. وہ آ رہا ہے سلک روٹ سے. سلک روٹ کی پرفیکشن کہاں سے آئی؟ وہ آئی ہے آپ کی اسلامک سویلائزیشن سے. تو مارکیٹس ایک پوری سائنس ہے. یو ہیو ٹو برنگ بیک ٹریڈنگ, you have to bring back public markets, and you have to bring back gold and silver. ہمارے دولت جو ہے گولڈ اینڈ سلور وہ پلنڈر کر کے ہندوستان سے انگلینڈ لے اور ہمیں پکڑا دی انہوں نے پیپر کرنسی جس کی کوئی ویلیو نہیں ہے ایکسیپٹ واٹ دے ایٹریبیوٹ. اس سے زیادہ حرام اور اس سے بڑی وار کوئی نہیں ہو سکتی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی. آپ کی اسلامک کرنسی یہ ہے, اور یہ ہے گولڈ دینار اور سلور دینار. کیا لوگ کہتے ہیں بڑا مشکل ہے لانا. آپ کو پتہ ہے کہ کچھ سال پہلے یہ پورا ایکسپیریمنٹ ہوا تھا کلانتن میں, اور شیخ عمر ودیلیوں نے اس کو لانچ کیا. اور آپ کو پتہ ہے کہ 3 دن کے اندر کتنے لوگ اس میں ٹریڈنگ کرنا چاہتے تھے. مارکیٹس کی مارکیٹس تیار تھیں کہ اس کو ہم ٹریڈنگ کریں گے, اور اس کا پورا ڈیبٹ کارڈ سسٹم, الیکٹرانک سسٹم بنایا گیا. روز گولڈ کی پرائس اناؤنس کی جاتی تھی اور لوگوں نے اس کے ساتھ تجارت شروع کر دی. وہ 3-3.5 سال رہی, اور اس کے بعد ظاہر ہے وہ اسٹیٹ بینک تو خوش نہیں تھا, اور وہ چاہتے تھے کہ یہ ماڈل, لیکن وہ پروو ہو گیا ہسٹری میں کہ پیپل وانٹ دس کرنسی. آپ کہیں نہیں جا سکتے اس فیٹ کرنسی کے ساتھ. اب وہ ڈالر چھاپتے ہیں فیکٹریوں میں, اور وہ تو چاہتے ہیں آپ سے خرید لیتے ہیں گولڈ, سلور, ایلومینیم, گیس, پیٹرول. آپ کو اجازت نہیں ہے کیونکہ آپ کی ویلیو کرنسی کی ویلیو نہیں ہے. تو یہ تو ایک اندھے کو بھی اور ایک ڈم بندے کو بھی سمجھ آ جائے گی کہ آج ویسٹ امیر کیوں ہے اور ہم غریب کیوں ہیں, کیونکہ منوپلائز کیا ہوا ہے انہوں نے کرنسی کو. ان کے ڈالر کی قیمت ہے, ہماری نہیں ہے. اور دوسری بات ہے کہ جتنا مرضی اسلامک بینکنگ کو آپ, اسلامک بینکنگ ویسٹ نے کریٹ کی, یہ وال اسٹریٹ کا پروڈکٹ ہے. اس کا مقصد یہ تھا کہ $1 ٹریلین کی جو مسلم کلائنٹل ہے جو سود کے خلاف ہے اس کو ورگلایا جائے, اس کو ایک فراڈ کے ذریعے اس کیپٹلزم نظام میں لایا جائے. اور یہی کیا. اسلامک بینکنگ حرام 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 ہے, 3 گنا مور حرام ہے دین دی کنونشنل بینکنگ. کنونشنل بینکنگ سود کو سود کہتا ہے. آپ کو شرم آنی چاہیے ان تمام اسلامک بینکرز کو جو سود کو منافع, سود کو تقوی, سود کو برکہ کہہ کے. آپ کی جنگ ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ, اور اللہ تعالیٰ آپ سے پوچھے گا جنہوں نے اسلامک بینکنگ کا فراڈ کیا کون سے عالم اس میں شامل ہے. اب تو BBC بھی اٹھ کے لکھتا ہے, اب تو بہت سارے اسلامک بینکرز ہیں جنہوں نے بکس لکھی ہیں. میرا خیال ہے وہ حارث, ان کا نام میں بھول گئی ہوں, عرفان حارث ہیں, بہت انہوں نے بڑی بک لکھی بینکرز ہیون, کہ یہ اسلامک بینکنگ اصل میں ہے کیا. اب تو وہ فراڈ اتنا بڑا فراڈ ہو گیا ہے. اب تو ڈیبٹ کارڈ بھی 2 سیلز ان 1 کو کس طرح جسٹیفائی کرتے ہیں اسلامک بینکنگ. اللہ کی لعنت ان کے اوپر. ایوری چیز جو آپ کو فقہ میں منع کی گئی آپ نے کی, اور بے شرمی سے کی. اوپر آپ کتابیں کھولیں اسلامک بینکرز کی, آپ تقی عثمانی صاحب کی کتاب کھول لیں, نہیں جی دس از واٹ از دا رائٹ تھنگ, اور ہم اس کو یوں کریں گے کیونکہ وقت کا تقاضا ہے. تو وقت کا تقاضے میں آپ کون ہوتے ہیں شریعہ بدلنے والے؟ آپ نے کیپٹلزم کو شریعہ کے مطابق نہیں کیا, آپ نے شریعہ کو کیپٹلزم کے مطابق کیا. دیکھیں یہ جنگ جو لوگ اس کے آتھرز ہیں,
جو لوگ اس کے پروموٹرز ہیں, جو لوگ اس کے اسپانسرز ہیں, میرا کام نہیں ہے. یہ آپ کی جنگ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ ہے. میرا کام یہ ہے کہ یہ نظام آ سکتا ہے, آ سکتا ہے, یہ نظام بہت آسانی سے آ سکتا ہے, لیکن یہ وار, یہ جنگ ایمان اور یقین کی ہے. جن لوگوں کو, اب میرے پاس وقت نہیں ہے ادھر, جن لوگوں کو گولڈ دینار کے اوپر یا پبلک مارکیٹس کا سسٹم یا وہ 10 اسٹیپس جو سود کو ختم کرنے کے لیے ایک اکانومی کو کس چیز سے گزرنا ہے یا کیا کرنے ہیں ایز اے پالیسیز, ہمارے بہت سارے لیکچرز اویلیبل ہیں. آپ ہم سے رابطہ بھی کر سکتے ہیں, اینڈ وی کین بی میک یو پارٹ آف دوز لیکچرز. گولڈ دینار اور اس کی فک کیا ہے, 2 sales in 1 کی فک کیا ہے, کون کس طرح جھوٹ بولتا ہے, کس نے ربا کی ڈیفینیشن بدلی, کس نے حرام کو حلال کیا, کس کے کہنے پہ کیا, کون ہے جو آج منافع بنا رہے ہیں. بھائی فریکشنل ریزرو بینکنگ کرتے ہیں آپ, اسلامک بینکرز کو میں کہہ رہی ہوں, اور آپ اس کو حلال کہتے ہیں. یہ تو اندھے کو بھی پتہ ہے کہ یو آر میکنگ منی آؤٹ آف نتھنگ. آپ کا جب دل چاہتا ہے چھاپ جاتا ہے, آپ چھاپ لیتے ہیں. اب تو آپ چھاپتے بھی نہیں, الیکٹرانک منی کریٹ کرتے ہیں. ہاؤ کین یو میک منی آؤٹ آف دیٹ؟ ہماری تو کموڈٹی بیسڈ کرنسی ہے, اس کی فک بڑی کلیئر ہے. آپ نے فراڈ کرنے, آپ نے کافروں کا سسٹم, آپ اس کو بس ربا, آپ اس کو اسلامک نہ بولیں. میرا آپ سے اختلاف یہ ہے, آپ اس کو اسلامک نہ بولیں. آپ کہیں کہ ہاں جی یہ سودی نظام ہے اور ابھی ہمارے پاس وہ نہیں, اس کو اسلام کیوں کہتے ہیں آپ؟ میری تو جنگ ہی یہی ہے. آپ دیکھیں للکار وہ اللہ کو رہے ہیں, میرا دین نہیں ہے, میں تو اللہ کے تابع ہوں. جس کا دین ہے, جو رب ہے, جس کی وائلیشن کی ہے, جس کی جنگ ہے, اس سے ڈریں. اور اگر پاکستان اور دوسرے مسلم کنٹریز چاہتے ہیں کہ ان کی ان ظالم جو ظالم ان کے اوپر مسلط ہیں, ان کی یہ آزمائش کم ہو, تو ان کو یہ نظام بدلنا پڑے گا. آپ اللہ کے ساتھ جنگ کر کے جیت نہیں سکتے. آپ اللہ کے ساتھ جنگ کر کے صرف خسارے میں رہیں گے. اگر ہمت ہے تو یہ جینزیز اور ملینیئلز جو پاکستان کے ہیں, آپ کو تو کچھ بھی نہیں دیا گیا. آپ کو تو فراڈ کا سود در سود در سود در سود. جا کے دیکھیں آپ کے کتنے کمپاؤنڈ انٹرسٹ ہیں جو آپ کی اکانومی سے جاتے ہیں سودی اداروں کو, چاہے وہ IMF ہے, چاہے وہ ورلڈ بینک ہے, چاہے وہ باقی ادارے ہیں. اور صوبوں کے آپس میں کتنے سودی نظام ہیں. بدلنا ہے نظام تو ڈیموکریسی سے نہیں ہوگا, آپ کو معاشی نظام بدلنا پڑے گا. اسپین میں ایک بڑی اسٹرانگ موومنٹ چلی تھی, وہ کہتے تھے وی ڈونٹ وانٹ ڈیموکریسی, وی وانٹ اکنامک ڈیموکریسی, وی وانٹ ٹو چینج دی اکنامکس آف آر لینڈ. تو پھر بدلیں, سمجھیں, مشکل نہیں ہے. آپ کے اندر کیا پتہ آپ ہی وہ جنریشن ہو جو اس کالے جادو سے ہمیں نجات دے دے, جو اللہ کی پاور کو سمجھے, جو ایز اے مسلمان اللہ سے ڈرے, ویسٹ سے نہ ڈرے, غربت سے نہ ڈرے, دوسروں کے جو ایلوژن آف پاور آپ نے کریٹ کیا اس سے نہ ڈرو, اللہ سے ڈرو. جب آپ اللہ سے ڈرتے پھر آپ کسی اور سے نہیں ڈرتے. جب آپ اللہ کے آگے جھکتے پھر آپ کسی اور کے آگے نہیں جھکتے. ہمت کرو, سمجھو, پڑھو, پڑھاؤ, اس میسج کو لے کے جاؤ. زیادہ مشکل نہیں ہے لیکن تھوڑی سی ڈیڈیکیشن چاہیے. اس کو سمجھو, اس سودی نظام کا زور کہاں پہ ہے, اس کو مارنا کا. یہ وہ ڈریگن ہے جس کے دل میں اگر آپ نے اس ظلم کے نظام کو ختم کرنا ہے نا, تو اس کا دل کیپٹلزم ہے. آپ نے چھرا وہاں مارنا ہے, اور وہ آپ ماریں گے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نظام ہے, جس کو کہتے ہیں دی عمل آف مدینہ. ایوری تھنگ ہیز بین ڈاکیومنٹڈ, یو ول ہیو ایوری تھنگ. سو آئی انوائٹ یو ٹو دس موومنٹ, آئی انوائٹ یو ٹو دس مشن, I invite you to this noble war where you are on the side of Allah subhanahu wa ta'ala and you are his soldier. Alhamdulillah Rabbil Alamin. تھینک یو ویری مچ. آئی نو آپ کے پاس تھوڑا ٹائم کنسٹرینٹس بھی ہیں, ورنہ جو آپ نے باتیں چھیڑی ہیں یہ 20 گھنٹے کا پوڈ کاسٹ بھی کم ہو اس میں. تھینک یو ویری مچ, آپ نے ٹائم دیا, اینڈ تھینک یو ویری مچ کہ یو شیئرڈ اے لاٹ آف ویری ویری ڈیپ اینڈ ہارش ریالٹیز. بڑا کم ہوتا ہے ایسے کہ گیسٹ کو نا پرومپٹس دینے پڑتے ہیں, عموماً سوال پوچھنے پڑتے ہیں, بٹ آپ کو پرومپٹس دینے کی ضرورت نہیں پڑی. آپ نے 2-3 سوالوں میں ہی پوری ماشاء اللہ آپ نے جو ہے دا ہول کیس دیٹ یو ہیڈ ان یور مائنڈ. اینڈ آئی تھنک ابھی تو صرف اوور ویو ہے یہ, اس کا وہ بھی اوور ویو کا بھی تھوڑا سا سمری ہے. تو یو پریزنٹیڈ اٹ ریئلی ویل. آئی ہوپ جو عوام دیکھ رہی ہے
they can get something valuable out of it, and inshallah hope it serves the purpose well, inshallah.